الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ یونس کی ایک لمبی آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر ہم سمجھیں. آج سے تقریباً 1450 سال پہلے عرب کا جو ماحول تھا کفر و شرک کا ماحول تھا. بالخصوص مکہ مکرمہ جو پوری دنیا کے لیے مرکز ہے، اس کی حالت یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کا طواف ننگا ہو کر کرتے تھے اور چاروں طرف شرک اور بت پرستی کا ماحول تھا. بڑے بڑے بتوں کو ایک ایک پہاڑ پر نصب کر کے اس کی پوجا کرتے تھے. قرآن کریم میں ان بتوں کا نام بھی ذکر کیا. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، کیا تم نے لات، عزا، منات ان کو نہیں دیکھا؟ یہ سب ان کے بتوں کے نام تھے، ان کی پوجا ہوتی تھی. نبوت کا چراغ روشن ہوا. تاجدار مدینہ، سرکار مدینہ، امام الانبیاء، فخر موجودات، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے 40 سال بہترین پاکیزگی والی زندگی عرب میں بالخصوص مکہ مکرمہ کے لوگوں کے سامنے پیش فرمایا. بچہ سے لے کر، جوان سے لے کر، بوڑھا سے لے کر، مرد سے لے کر، عورت سے لے کر، سب کے سب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
ہر اعتبار سے گواہی دینے والے تھے کہ یہ سچے ہیں، امانت دار ہیں، اچھے ہیں، با اخلاق ہیں۔ ابھی نبوت نہیں ملی ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے ہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک کام ایسے تھے کہ مکہ کے لوگ ان کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالی نے جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو نبی بنایا۔ نبی بنانے کے بعد سب سے پہلا حکم یہ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے، نبی بنایا ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، سمجھاؤ، انہیں ایک اللہ کی دعوت دو۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، جانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک پہاڑی پر تشریف لے گئے اور آواز دے کر ایک ایک خاندان اور قبیلے کے لوگوں کا نام لے لے کر پکارا، اے فلاں آ جاؤ، اے فلاں آ جاؤ۔ تو چونکہ پیغمبر کی صداقت، سچائی، امانت، یہ ساری چیزیں مسلم تھی، لوگ جانتے تھے، تو جب حضور اس طریقے سے پکارنے اور بلانے لگے تو لوگ دوڑے چلے آئے۔ سارے کنبے والے قریش کے، قبیلے قریش کے، خاندان کے بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ آئے، جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ان کو دیکھا کہ یہ میری بات کتنی مانتے ہیں، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کھڑا ہوا ہے اور تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ تمہیں یقین آئے گا؟ تو سب نے کہا کہ آج تک ہم نے آپ کو جھوٹا نہیں پایا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اگر آپ بولیں گے تو ہم اس کو سچ مانیں گے، یقین کر لیں گے۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی بات پیش فرمائی، سنو میں تمہیں اس بات سے ڈراتا ہوں کہ تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اس ایک اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی اور رسول ہوں۔ یہ حضور نے اپنے قوم، خاندان کے سردار قسم کے لوگوں کے سامنے بات پیش فرمائی۔ تو انہی میں سے حضور کے رشتہ داروں میں سے ابو لہب نے، اس نے کہا کہ آپ پر نعوذ باللہ ہلاکت ہو، کیا اسی لیے تم نے ہمیں اکٹھا کیا ہے؟ یہ کہہ کر مٹی جھاڑتے ہوئے چلا گیا۔ اس طریقے سے لوگ اس کے بعد سے پیغمبر کو جتنا چاہتے تھے اس کے الٹا ہو گئے۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ پیغمبر سچے ہیں، اب پیغمبر علیہ السلام جب ایک اللہ کی بات کہتے ہیں، آخرت کی بات کہتے ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بات کہتے ہیں، تو اب لوگ کہنے لگے کہ بھئی یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ جب قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، مکے میں 13 سال نبی بنائے جانے کے بعد پیغمبر رکے رہے، تو 13 سال کی مدت میں قرآن کا جتنا حصہ نازل ہوا اس میں ہم دیکھیں گے کہیں کسی حکم کے بارے میں نہیں ہے، نماز کے بارے میں نہیں ہے، روزے کے بارے میں نہیں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے، حج کے بارے میں نہیں ہے، جی کوئی حکم نہیں ہے، سب عقیدے کی باتیں ہیں، اور عقیدوں میں سے سب سے پہلا عقیدہ اللہ کے ایک ہونے کا۔ اور جتنے نبی آئے ان کے سچے
ہونے کا اور آخری نبی کے اوپر ایمان لانے کا، اور تیسرے نمبر پر آخرت کے بارے میں کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اچھے اعمال کے اچھے بدلے ملیں گے، گناہ اور غلط کام کیے ہوں تو اس کی سزا ملے گی۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے مکے میں 13 سال اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا، تو لوگ یہ کہنے لگے، ارے ہم روزی دینے والے کے لیے الگ بت کو مانتے ہیں، اولاد دینے والے کے لیے الگ بت کو مانتے ہیں، بگڑی بنانے والا الگ ہے، فلاں کام کے لیے فلاں ہیں، بارش برسانے والا فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اتنے سارے بتوں کے ہوتے ہوئے ہمارا کام نہیں بن رہا ہے، تو ایک اللہ ان سارا کام کو کیسے کرے گا؟ اس لیے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر سنایا کہ بھئی اللہ ایک ہے، کیسا ہے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل اللہ احد، کہ اللہ اکیلا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ اکیلا ہے۔ کیسا اکیلا ہے؟ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، وہ کسی کا بچہ نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، خاندان کنبے سے سب خالی ہیں، پاک صاف ہیں۔ اللہ ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، صفات کے اعتبار سے اکیلا ہے۔ یہ توحید خالص کی دعوت دی گئی۔ لوگوں نے کہا چونکہ 40 سال تک غریبوں کی مدد کرتے رہے، بیواؤں کا سہارا بنے رہے، یتیموں کی دیکھ بھال کرتے رہے، ہمیشہ سچ بولتے رہے، اس لیے مکے کے لوگوں نے حضور سے کہا دیکھیے آپ کی سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یہ اللہ کے اکیلا ہونے کی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی، آخرت کی، یہ جو باتیں آپ کے قرآن میں ہیں اس کو آپ ہٹا دیجیے، اس کو ریمو کر دیجیے، چینج کر دیجیے، پھر ہم آپ کے مان جائیں گے، آپ کے ہو جائیں گے، آپ جو کہتے ہیں اس پر ہم عمل کریں گے۔ یہ باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ یا ایک آپشن یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، اس قرآن کے بجائے کوئی دوسرا قرآن لے آئیے، اس قرآن کو ہٹا دیجیے، کوئی دوسری کتاب لائیے، یا تو کسی اور کتاب کو لائیے، یا اس میں جو ٹاپک اور عنوان جو ہم کو نہیں سمجھ میں آتا ہے اس کو نکال دیجیے۔ یہ مکہ کے کافروں نے کہا، مشرکین نے کہا، اللہ کو نہ ماننے والوں نے اس کا اعلان کیا۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ نہیں ہو رہا ہے، جب سے دنیا بنی ہے اور نبیوں کا جب سے سلسلہ چلا ہے اس وقت سے ہر نبی کے زمانے میں ان کی قوم کے لوگوں کا یہی حال تھا کہ وہ ایک اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور اس ایک اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے جو سورہ یونس کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ کہتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب لوگوں کے سامنے اللہ کی قرآن کی آیتوں کو جو صاف صاف ہے، واضح ہیں، کلیئر ہیں، پڑھ کر سنایا جاتا ہے، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ جن کو آخرت میں اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں ہے، مسلمان کو
یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سوال و جواب دینا ہے، اور اس کے بعد جنت جہنم کے مراحل فیصلے ہیں۔ یہ ایمان والا کا عقیدہ ہے، اسلام اس عقیدے کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن کافر اور مشرک، ان کے پاس دنیا ہی سب کچھ ہے، ان کے پاس دنیا ہی سب کچھ ہے، کھاؤ پیو موج مستی کرو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی سوال نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ایسے کافر اور مشرک یہ کہتے ہیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا، اے نبی آپ ایسا کیجئے، اس قرآن کے بجائے کوئی اور قرآن، کوئی اور کتاب لے کر آئیے۔ جو لوگ ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں، ہیڈ ماسٹر، ٹیچرز یا مینجمنٹس ہوں، ان کو یہ بات معلوم ہے۔ عام طور پر لوگ بہت بعد میں بیدار ہوتے ہیں، وہ بھی غنیمت ہے۔ پورے ملک میں ایجوکیشن سسٹم کو بدلنے کی پوری تیاری کر لی گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں شارٹ کٹ میں NEP، نیو ایجوکیشن پالیسی، جدید تعلیمی پالیسی۔ اور بہت ساروں کو اس سلسلے میں معلومات کم ہے، جو تعلیمی میدان میں سرگرم ہیں ان کو اس کا علم ہے۔ پوری سلیبس میں ایسا چینج اپ کیا ہوا ہے کہ اگر ایج بھی انہوں نے بڑھا دیا، 3 سال کی عمر سے 18 سال کی عمر تک، جب انہوں نے 3+3+5+3+2+5+ ایسا بنایا ہے سسٹم کہ اس کے سلیبس کو پڑھنے والا 3 سال کی عمر میں شروع کر کے 18 سال کی عمر میں جب باہر نکلے گا، ظاہر میں اس کا نام مسلمان ہوگا، اندر سے وہ مرتد ہو چکا ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس سلسلے میں جتنے لوگوں نے سرچ کیا ہے، سروے کیا ہے، ریسرچ کیا ہے، تحقیق کیا ہے، ان کا یہ رپورٹ ہے۔ لیکن لوگوں کو پتا بھی نہیں اسکول میں کیا پڑھا رہے ہیں، سلیبس کیا ہے۔ جی، یہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی جو بنی ہے، اس کے سلیبس میں، اس کے لیسنز میں، اس کے چیپٹرز میں مسلمانوں کو لٹیرے بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ مسلمان لٹیرے ہیں، لوٹنے والے، کہ ملک، اس ہندوستان ملک میں مسلمانوں نے آ کر ان کو لوٹا ہے، اور مغلیہ سلطنت کی تو دھجیاں اڑا دی ہیں، اور پورے ملک میں جو آزادی کے فائٹر ہیں، مجاہد ہیں، ان کا تو ذکر ہی ختم کر دیا ہے۔ ایک کا دکا نام اسکول پڑھنے والے یاد رکھتے ہیں، بہت کم ابوالکلام آزاد ایک نام آتا ہے، اور 1-2 نام مشکل سے ذرا زیادہ پڑھنے والے جانتے ہیں، ورنہ ملک کی آزادی میں کس کا نام ہے اگر پوچھیں تو مہاتما گاندھی، پنڈت فلاں فلاں فلاں، یہی نام آتا ہے۔ مسلمانوں کو مسلمانوں کے نام یاد نہیں ہوتے، پتہ ہی نہیں کیا ہے تاریخ، ہندوستان کی ہسٹری کیا ہے، جنگ کیسے چھڑی، جنگ کیسے ہوئی، جنگ کس نے کی، کہاں کامیابی ملی، کہاں ناکامی ہوئی، کیا کیا رخ ہوئے، ایک ایک دن میں کتنے کتنے مسلمانوں کو جلایا گیا،
پھانسی پر لٹکایا گیا، کیا کیا ظلم و ستم ڈھائے گئے، اور جب ملک تقسیم ہوا اس وقت ہزاروں مسلمانوں کی لاشیں کیسی پڑ گئی، کیا کیا خرافات ہوئے، مسلمان کچھ نہیں جانتا ہے۔ اور اس کے بعد 3 سال کے وقفے کے بعد ہمارے اس ملک کو جو جمہوریت کا، سیکولر کا جو نقشہ پیش کیا، اس پیش کرنے میں کس کا ہاتھ ہے، کس کا رول ہے، کس نے اس کو آگے بڑھایا؟ امبیڈکر کے نام کے علاوہ کسی کو کچھ آتا بھی نہیں۔ امبیڈکر کو، ڈاکٹر امبیڈکر، بھیم راؤ امبیڈکر کو کس نے وہ مقام دیا، اسے تو کوئی جانتا ہی نہیں۔ تو ہماری تاریخ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ تو نیو ایجوکیشن پالیسی کے اندر سلیبس میں یہی باتیں ہیں، کفر کی باتیں ہیں۔ مسلمان بچہ وہ بھرتناٹیم بھی سیکھیں گے، مسلمان بچہ سنسکرت پڑھیں گے، ان کی وید کی، ان کی جتنے مذہبی باتیں ہیں وہ پڑھیں گے، وہ سیکھیں گے، ذہن میں ان کے وہ بیٹھیں گے۔ پڑھانے والے پتہ نہیں کیسے پڑھائیں گے، پورا کفر ان کے ذہن میں ہوگا۔ جب باہر نکل کر آئے گا، جو لوگ ہسٹری اور تاریخ جانتے ہیں، ترکی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ترکستان میں ایک سب سے بڑا بادشاہ اس وقت کا گورنر جو گزرا ہے، مصطفیٰ کمال اتا ترک، مدرسے میں پڑھ رہا تھا، اس کے باپ نے اس کو نکال کر ملٹری اسکول میں داخل کیا، جس کا سلیبس، جس کا سسٹم رابرٹ کالج کا سسٹم تھا، اور وہیں سے اس نے پڑھائی پوری کی۔ ملٹری کا بہت بڑا وہ لیڈر تھا، کمانڈر ان چیف تھا۔ اس نے بعد میں جب حکومت میں آیا، مسجدوں کو بند کر دیا، مدرسوں کو بند کر دیا، اذان کو بند کر دیا، حجاب کو ہٹا دیا، عرب کے لوگ رومال ڈالتے تھے، رومال نکال دیا، کیپ ہیٹ لگا دیا، ترکستان میں عربی زبان چلتی تھی، عربی کو نکال دیا، جمعے کے دن چھٹی تھی، نکال دیا، اتوار کو چھٹی بنا دیا۔ اس طریقے سے اس کی کارنامے نہیں کہنا چاہیے، کرتوتوں کو آپ دیکھیں گے، تھا تو مسلمان تھا، لیکن اس کی جو تربیت ہوئی ہے وہ پوری اسلام دشمنوں کے سلیبس کے حساب سے ہوئی ہے، ان کی طور طریقے کے حساب سے ہوئی۔ تو جب پڑھ کر آیا اور اس نے جو ذہن لے کر حکومت میں بیٹھا تو پوری ترکستان کے نظام کو، فضا کو، ماحول کو بدل کر رکھ دیا۔ اندازہ لگائیے 50 سال ہو گئے مسجدوں سے اذانیں ہوتی ہوئی۔ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، ترکی کی تاریخ کو 50 سال تک مسجدوں میں اذانیں نہیں ہوتی تھی، مسجدیں بند تھی، مدرسے بند تھے، مسلمان نظر نہیں آتا تھا۔ اس طریقے سے ترکی کی حالت تھی۔ اس کے بعد پھر علماء نے گھروں کے اندر چھپا کر اس طریقے سے پھر سے ماحول کو پیدا کیا۔ ایک طویل تاریخی مضامین ہے، اس کو مستقل سننے اور پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوست بزرگوں، نیو ایجوکیشن پالیسی بالکل ہو بہو اسی کی کاپی ہے۔ جیسے وہاں پر اس میں وہ لوگ کون؟ غیر مسلم، یہود و نصارہ، وہ لوگ جہاں ترکی کے اندر کامیاب ہوئے ایجوکیشن سسٹم کو اپنے کنٹرول میں لا کر، اسی ایجوکیشن سسٹم کو ہمارے ملک میں دہرانے کے لیے NEP 2023 کو انہوں نے بنایا، پورا سٹرکچر بن چکا ہے۔ اب بس کہیں کہیں اس کے نفاذ اور اس کے امپلیمنٹ کی باتیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن اللہ کی مہربانی چند صوبے والوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، جیسے ہمارا صوبہ ہے، کیرلا ہے، اور 2-3 صوبے والوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن اس وقت انہوں نے جو ایجنڈا اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ
جس طریقے سے مکے کے کفار اور مشرکین نے یہ کہا کہ اے نبی آپ قرآن پاک سے یا تو قرآن پاک کو بدل کر دوسری کتاب لائیے یا قرآن کے جو چیپٹر ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں اس کو نکال دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی، ارے کمبختوں اپنی طرف سے میں قرآن میں کچھ عدل بدل کر دوں، مجھے اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے جو اللہ کی ذات سے نکلی ہیں، اس میں ایک نقطہ برابر، ایک حرف برابر، ایک حرکت برابر قیامت کی صبح تک تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، ارے مجھے جو وحی کے ذریعے سے حکم ملتا ہے اسی کو میں تم تک پہنچاتا ہوں، اسی پر میرا عمل ہے، اپنی طرف سے میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، سن لو اگر میں تم کو خوش کرنے کے لیے، تم کو رضامند کرنے کے لیے قرآن کو بدل دوں یا قرآن میں کسی چیز کو بدل دوں اور میں اس طریقے سے اللہ کی نافرمانی کروں، ان عصیت ربی، میں اللہ کی نافرمانی کروں، اخاف عذاب یوم عظیم، سن لو آخرت میں جو سب سے بڑا عذاب کا دن ہے اس سے مجھے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آج اسی کفرانہ مشرکانہ عمل کو ملک کے اندر دہرایا جا رہا ہے کہ ملک کے باشندے آپ کو قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہمارا ہندوانہ اور غیر مسلمانہ جو قانون ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ مسلمان قرآن سے الگ ہو جائے، قرآن سے اپنا تعلق کاٹ لیں، ہمارا جو قانون، جو لنگڑا قانون ہے، جو اندھا قانون ہے، جو نقصان دہ قانون ہے، اس قانون پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے یو سی سی کی ایک فضا، ایک پھونک دی گئی۔ اور مسلمانوں میں سے کتنے مسلمان ہیں جب لا کمیشن کی طرف سے یہ رائے مانگی جا رہی ہے کہ بھئی تمہاری رائے کیا ہے، یونیفارم سول کوڈ چاہیے یا نہیں چاہیے، تو مسلمان ابھی تک بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ، اس کو ہم سمجھیں مسلمانوں کو قرآن سے جدا کرنا، مسلمانوں کو قرآنی تعلیمات سے الگ رکھنا، قرآن جس چیز کا حکم دیتا ہے مسلمان اس پر عمل نہ کریں، اسی کا نام ہے یو سی سی، یونیفارم سول کوڈ، کامن سول کوڈ، یکساں قانون، اسی کا نام ہے۔ اب بتائیے اگر یہ کافر مشرک، یہ ظالم، یہ اسلام کے باغی، خدا کے دشمن ہم کو براہ راست کہے کہ بھئی تم قرآن پر عمل نہ کرو، ادنا سا مسلمان بھی، معمولی قسم کا مسلمان بھی، اس کے دل میں حرارت پیدا ہو جائے گی، جذبہ بھڑک جائے گا، وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گا اور جو ایسا کہے گا اس کی ہندی کی چندی کر دیں گے۔ اس لیے یہ کافر، یہ مشرک جانتے ہیں کہ مسلمان جب بیدار ہو جاتا ہے تو پوری دنیا کو فتح کر لیتا ہے، اس لیے مسلمان کو براہ راست نہیں چھیڑا جاتا ہے، ٹاپک اور عنوان بدل بدل کر چھیڑا جاتا ہے۔ پھر بھی مسلمان پورے طور پر تو غافل نہیں ہیں، کچھ تو بیداری ہے، لیکن غفلت ابھی بھی ہے کہ رائے مانگی جا رہی ہے، عام پبلک سے رائے مانگی جا رہی ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنی رائے پیش کریں کہ ہمیں یونیفارم سول کوڈ کی چندہ ضرورت نہیں ہے، تمہارا یہ کوڈ تمہیں مفید ہو، تمہارا یہ کوڈ تمہارے لیے مبارک ہو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، میں مسلمان ہوں، مجھے قرآن ہے، مجھے اسی پر عمل کرنا ہے، چاہے مجھے پسند آئے کہ نہ پسند آئے، میری مرضی ہو کہ نہ ہو، مجھے تو قرآن ہی پر عمل کرنا ہے،
میرے خدا کا جو قانون ہے وہ قانون پوری انسانیت کے نفع کے لیے ہیں، صرف مسلمانوں کے نفع کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے نفع کے لیے ہیں۔ تو اس لیے اے ظالم، اے قانون بنانے والوں، ہم تم سے کہتے ہیں تمہارا یونیفارم سول کوڈ کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمارا اسلام کا یونیفارم تم پہن لو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور کلمہ پڑھ لو تو آخرت میں بھی تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اور یہ مسلمان ہر اعتبار سے اپنی زندگی میں عملی طور پر بھی کر کے دکھائے، سچا مسلمان نظر آئے۔ بہرحال اس وقت بہت کم ہے، آج رات 12 بجے سے پہلے تک کا وقت ہے، ہم جائزہ لیں۔ خود میں نے ای میل کے ذریعے سے اپنی رائے پیش کی ہے کہ نہیں کی ہے، اگر کر دی ہے تو الحمدللہ، نہیں کی ہے تو پہلی فرصت میں کریں، اور اپنے گھر کے ہر ممبر، اپنے اڑوس پڑوس کے، اپنے محلے کے، اپنے جان پہچان کے، اور صرف فارورڈنگ کرنے کا کام نہیں ہے کہ بھئی ہم نے کہہ دیا کہ بھئی یہ ہے کیو آر کوڈ ہے، یہ فلاں ہے، ہم ان کو پوچھیں کہ بھئی تم نے کیا کہ نہیں کیا، ایسا نہیں کہ صرف بھیج دیا، بھیجنے سے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو معلومات نہیں ہیں، پریشان ہیں، شرمندگی کی وجہ سے پوچھ نہیں رہے ہیں، تو اس مسئلے میں شرم کھانے کی ضرورت نہیں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، یہ اس ملک میں ہمیں شہری بن کر رہنے کی بات ہے۔ اگر ہم نے اس میں ابھی بھی کوتاہی اور غفلت برتی تو پھر آئندہ پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن ابھی کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کم ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شروع دور سے یہ کافر ایسے ہی بغلے بجاتے رہے ہیں، قیامت تک بغلے بجائیں گے، مسلمان اور اسلام کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام کو کیا ختم کریں گے، کہنے والے خود ختم ہو جائیں گے، اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہر زمانے میں، ہر دور میں سر بلند رہے گا، اسلام کبھی سرنگو نہیں ہوگا، اسلام کبھی جھکے گا نہیں، جھکانے والے جھک جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ کوئی ایک بھاشن دے رہا تھا کہ مسلمان فلاں ریاست سے، فلاں جگہ سے اتنے دلوں کے اندر خالی کر لے ورنہ فلاں فلاں، ایسا طوفانی سیلاب آیا، تھر تھرا رہے ہیں اس ریاست کے لوگ، تھر تھرا رہے ہیں، مکانات کے مکانات، دکانات، گاڑیاں سب بہہ کر جا رہی ہیں۔ اللہ کی قدرت کے ساتھ کون کیا چھیڑ خانی کر سکتا ہے؟ مسلمانوں کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، لیکن مسلمان خود بھی اپنا ایمان اور اسلام کو مضبوط بنانے کی فکر کریں۔ صرف پدرم سلطان بود، ہمارے باپ دادا بادشاہ تھے کا نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے دوسرے جانوروں نے پوچھا، جنگل میں ایک جانور کھڑا ہو کر کہنے لگا پدرم سلطان بود، ہمارے باپ دادا بادشاہ تھے، تو دوسروں نے کہا کہ بھئی ترانچے مراچے، تو کیا ہے میں کیا ہوں، باپ دادا فلاں فلاں تھے، ٹھیک ہے وہ تھے، تم کیا ہوں میں کیا ہوں؟ تو مجھے اور آپ کو کامل مسلمان بننا ہے، کامل ایمان والا بننا ہے، تبھی اللہ کی مدد بھی آئے گی اور یہ کافر لوگ اپنی موت مریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت اور امن والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔